بلی کے گلے میں گھنٹی۔ آج سے کئی سو سال پہلے چوہوں کا ایک خاندان چھوٹے سے بل میں رہائش پذیر تھا۔ دن کی روشنی میں چوہے اپنے بل سے نہیں نکل سکتے تھے اور نہ ہی خوراک تلاش کر سکتے تھے، سو رات دن انہیں بھوکا رہنا پڑتا۔ وجہ یہ تھی کہ بلی نہایت آسانی سے انہیں دیکھ لیتی اور شکار کر لیتی تھی۔ چوہے رات کو بھی نکلتے تو جب بھی چھپ چھپا کر نکلتے۔ بلی کا خوف ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹکتا رہا، وہ کتنی بھی احتیاط کیوں نہ برتے۔ بلی ایسے دبے پاؤں آتی کہ انہیں خبر تک نہ ہوتی اور ان کا ایک ساتھی بلی کے لنچ یا ڈنر کی نظر ہو جاتا اور ایک لمبے عرصے تک وہ خوف کے عالم میں جیتے رہے۔ ہر روز ان کے ساتھی بلی کے بھیت چڑھتے رہے۔ آخرکار ایک رات بوڑھے چوہے نے اجلاس بلوایا جس میں ہر چھوٹا بڑا چوہا شریک ہوا۔ بوڑھے چوہے نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، میرے ساتھیو، یہ ڈر ڈر کر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ یہ کیسی زندگی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے پیارے دشمن کے پیٹ کا ایندھن بنتے رہے اور ہم چپ چاپ سہتے جائیں۔ بوڑھے چوہے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دیگر چوہوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے مکہ ہوا میں لہرایا اور کہا، آخر کوئی حد ہوتی ہے ظلم سہنے کی بھی۔ سوچو میرے ساتھیو، کوئی ترکیب سوچو، اس عذاب سے نجات پانے کی، آزاد زندگی گزارنے کی۔ بوڑھا چوہا خاموش ہوا تو سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ آخر ایک چوہا زور سے اچھلا اور بولا، وہ مارا ایسی ترکیب سوچی ہے کہ بس۔ سارے چوہے یک زبان ہو کر بولے، وہ کیا؟ چوہا کھنکھارا، پھر اپنی گردن سہلاتے ہوئے گویا، ہوا، ہم ایک گھنٹی بلی کی گردن میں باندھ دیں گے، تو جب وہ آئے گی تو گھنٹی بجے گی، ہمیں پتہ چل جایا کرے گا کہ ہم بھاگ جائیں گے۔ سب چوہے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ واہ بھئی واہ، کیا عمدہ ترکیب ہے، آپ بڑے ہیں، آپ ہی بلی کی گردن میں گھنٹی باندھیے۔ چوہا تیار ہو گیا۔ جب بلی کے آنے کا وقت ہوا تو گھنٹی لے کر بل کے باہر کھڑا ہو گیا۔ بلی قریب آئی، چوہے کے تو چھکے چھوٹ گئے، پاؤں کپ کپائے، ہاتھ تھر تھرائے، گھنٹی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دوڑتا ہوا بل میں داخل ہو گیا۔ بلی تو شکار کو بچتا دیکھ کر واپس ہو لی، مگر چوہے بہادر کا برا حال ہوا۔ سب چوہے اس کے ارد گرد کھڑے ہو کر کہکے لگا رہے تھے، کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا، کوئی سیٹیاں بجا رہا تھا۔ ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا، بڑا آیا گھنٹی باندھنے والا۔ اگلی رات تمام چوہے پھر سے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ اس بار ایک بوڑھے چوہے نے ترکیب بتائی، میرے دوستو، اتفاق میں برکت ہے نا، اس لیے جیسے ہی بلی آئے گی ہم سب اس پر اکٹھے حملہ کر دیں گے، خوب ماریں گے۔ ایسا کرنے سے بلی پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور دوبارہ ہمیں شکار کرنے کی جرأت نہ کر سکے گی۔ سارے چوہے خوش ہو گئے اور بلی کا انتظار کرنے لگے۔ جوں ہی بلی آئی، سب نے حملہ کر دیا۔ کوئی ٹانگ سے چمٹ کر کاٹنے لگا، کوئی دم سے، کوئی پیٹھ پر۔ بلی نے جو زور لگایا، دم چھڑائی، پیر جو پٹکا تو ایک چوہا دور جا کر گرا، دوسرے کا کچومر نکل گیا۔ باقی چوہوں نے جو حال دیکھا تو بھاگ دوڑ مچ گئی، سب بل کی طرف بھاگے۔ بلی نے اطمینان سے ایک تگڑا چوہا دبوچا اور چلتی بنی۔ سب چوہے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے، بزدل اور ڈرپوک کے القابات سے نوازتے، پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سوچنے لگے۔ ایک ننھا سا چوہا بول اٹھا، مجھے ایک بہت اچھی ترکیب سوجھی ہے، وہ یہ کہ زمین پر گند پھیلا دی جائے اور اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے۔ بلی جب گوشت کا ٹکڑا لینے آئے گی تو اس کے پاؤں گند کی وجہ سے چپک جائیں گے، پھر وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جائے گی اور یوں ہم گھنٹی اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ اب چوہے خوشی خوشی گوند زمین پر پھیلائے
घंटी हाथ में पकड़े बिल्ली का इंतजार करने लगे। बिल्ली आई, सुर्ख गोश्त का बड़ा सा टुकड़ा देखकर इसकी बाँछें खिल गई और झट से इस पर लपकी। लेकिन ये क्या, इसके पाँव तो गोंद के दलदल में धंसने चले गए। जैसे जैसे निकलने की कोशिश करती वैसे वैसे इसका जिस्म मजीद गोंद में लथड़ता जाता। चूहों ने जो ये माजरा देखा तो नारा मस्ताना बुलंद किया। नन्हा चूहा लिपक कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ गया और इसकी गर्दन में घंटी बांध दी। देर तक चूहे नन्हे के हक में नारे लगाते रहे और निजात का जश्न मनाते रहे, बिल्ली का मजाक उड़ाते रहे। और इसी वक्त से चूहे बिल्ली से नहीं डरते। इन्हें बिल्ली के आने का दूर से पता चल जाता है, क्योंकि इसकी गर्दन में बधी घंटी बजती रहती है और वह फौरन ही अपनी बिल में छुप जाते हैं।